آج ہم اس لیکچر میں سلائڈ کے بارے میں سیکھیں گے جو ہوم میں موجود ہے. اس سے پہلے ہم نے کلپ بورڈ کے بارے میں سیکھا تھا جو اس سے پہلے لیکچر تھا. تو اس لیکچر کے اندر ہم سلائڈ جو ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ 4 قسم کی جو بیسک کمانڈ ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلی جو کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ نیو سلائڈ. نیو سلائڈ کیا ہوتا ہے کہ اس پریزنٹیشن کے اندر آپ کو 2 سلائڈ جو ہیں وہ اوپن ہوئی نظر آ رہی ہیں, مطلب نمبر 1 اینڈ نمبر 2. اس میں اگر آپ نے اور سلائڈ ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ اس سیٹ آف کمانڈ کے ذریعے جو سلائڈ میں ہے اس سے ایڈ کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم اس کو 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں نیو سلائڈ کو. اگر آپ نے جانا ہے کہ کوئی بھی رینڈملی سلائڈ آ جائے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ رینڈملی کوئی نیو سلائڈ جو ہے وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیزائن ہو تو آپ نے نیو سلائڈ پہ کلک کرنا ہے. یہ جو اسمال ایرو ہے, اس اسمال ایرو پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیو جو سلائڈس ہیں ان کے لے آؤٹ آ جاتے ہیں. تو بیسک جو لے آؤٹ ہے وہ 9 ہے نمبر میں, اور میں چاہتی ہوں کہ ان میں سے فار ایگزامپل یہ ڈیزائن آ جائے یا یہ لے آؤٹ آ جائے. تو میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو اس پہ میں نے جیسے کلک کیا ہے تو پہلے جو پریزنٹ سلائڈ تھی اس کے بلو ہی یہ سلائڈ آ گئی ہے. تو اس قسم کا لے آؤٹ جو ہے وہ میرے پاس آ گیا کیونکہ میں نے اسی قسم کا لے آؤٹ سلیکٹ کیا تھا. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سلائڈ میں جو ہے لے آؤٹ رینڈملی آیا تھا اور یہ بائی ڈیفالٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ کبھی بھی جو ہے نیو سلائڈ پہ کلک کریں گے آپ کو ایسی ہی سلائڈ ملے گی, اور اگر آپ نے کسی اور ڈیزائن میں یا کسی اور لے آؤٹ میں جانا ہے تو آپ کو اس میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہی آپ کو باقی سلائڈس ملیں گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کا لے آؤٹ آپ کو اگلی سلائڈ میں بھی ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیو سلائڈ میں جا کے ڈپلیکیٹ سلیکٹ سلائڈ, تو سلیکٹڈ سلائڈ کی ڈپلیکیٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سلیکٹ کیا تھا اس وجہ سے اس کی جو سلائڈ ہے وہ ہمارے پاس اسی کی ڈپلیکیٹ, اسی کی کاپی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے اگلی کمانڈ ہے وہ سلائڈ فرام لے آؤٹ لائن. سلائڈ فرام آؤٹ لائن. تو سلائڈ فرام آؤٹ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتی ہوں, کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آل فائلس پہ جا کے, ٹھیک ہے, اور اسٹارٹنگ آؤٹ کی میں نے کوئی بھی ایک فائل سیو کی ہوئی ہے اور انسرٹ کر دی. جیسے ہی میں نے انسرٹ کی ہے تو یہ دیکھیے جو سلیکٹڈ سلائڈ تھی اس کے نیچے ہی یہ سلائڈ جو ہیں وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم 2 سلائڈ کو جو ہے اس کے تھرو آپس میں کمبائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو ری یوز سلائڈ کیا جائے تو اس پہ میں سلیکٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ ایک جو آپشن ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میرے پاس یہ فائل جو ہے وہ پہلے سے سیو تھی اور تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ اوپن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل یہ جو لاسٹ والی سلائڈ ہے یہ اس کا پارٹ جو ہے وہ بن جائے. تو میں کیا کروں گی, میں یہاں سے جہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس کا حصہ بن جائے تو وہ سلیکٹ کروں گی. لائک اس کے بعد میں چاہتی ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ دیکھیں یہ سلائڈ جو ہے وہ اس کا پارٹ بن گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اگر ہم پہلی سلائڈ پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں پہ پہلی سلائڈ پہ آتے ہیں تو دوسری کمانڈ ہے لے آؤٹ. لیکن لے آؤٹ ہم تقریباً پہلے کر چکے ہیں. کیسے, فار ایگزامپل میں اس پہ سلیکٹ کرتی ہوں, اس کو کلک کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ کمانڈ جو ہے یہ لے آؤٹ جو ہیں یہ آئے ہوئے ہیں, یہ بیسک لے آؤٹ ہیں اور آپ اس کو اپنی سلائڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا ہو یا نیو لے آؤٹ جو ہیں وہ ایڈ کیے ہوں تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, لائک یہاں پہ جو ہے آپ کو زیادہ تعداد میں نظر آئے ہوئے کیونکہ اس سلائڈ میں اسی قسم کی ہمارے پاس ڈیزائن استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ری سیٹ کرنا چاہیں تو ری سیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جس سلائڈ پہ بھی آپ جائیں گے اور آپ اس کو ری سیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ری سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو جو ہے سیکشن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیکشن میں ہم اس کو کس طرح ایڈ کریں گے, لائک تو جیسے ہم نے ریسیٹ کیا تھا تو
تو یہ سلائڈ جو جہاں پہ ہم نے ڈیزائن ان کو کیا تھا یہ وہیں پہ ہی چلی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو ریسیٹ کرنے سے جو ہمارے پاس ان کی اپنی پلیس ہوتی ہے یا جہاں پہ وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوتا ہے وہ وہیں پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہوم جو ہے یہ یہاں پہ اس کا باکس کریٹ تھا تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ چلا گیا. اب سیکشن، ٹھیک ہے، جو ہمارا آج کے ٹاپک کا جو 4 پوائنٹ ہے وہ سیکشن ہے. تو سیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ورڈ کا سیکشنز ہوتی ہیں، یا مثال کے طور پر ایک بک ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ چیپٹر ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کبھی بھی 2 چیپٹر جو آپس میں کولیپ نہ ہو یا اوور لیپ نہ ہو یا جو ہے وہ آپس میں ملے نہیں کبھی، تو ہم اس میں سیکشن کریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں ہم سیکشن کریٹ کر دیتے ہیں. تو اگر ہم نے اس پریزنٹیشن میں سیکشن کریٹ کرنا ہے تو ہم کس طرح کریں گے؟ لائک اگر میں یہاں پہ فار ایگزامپل میں یہاں پہ سیکشن کریٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ سیکشن میں نے کریٹ کر لیا. اس سیکشن کو کریٹ کرنے سے جو پہلے والے سیکشن ہوں گے وہ ڈیفالٹ سیکشن، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفالٹ سیکشن میں چلا گیا. تو یہ ہمارے پاس جتنی بھی پہلی سلائڈس ہیں یہ ڈیفالٹ سیکشن. اسی طریقے سے اب اگر میں نے سیکشن ایڈ کرنے کے بعد میرے پاس اور بھی بہت ساری جو ہے آپشنز آ گئی ہیں، جیسے وی نیم سیکشن آ گیا ہے. تو ڈیفالٹ سیکشن میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفالٹ سیکشن کی ہی نیم آ گیا ہے کہ آپ مجھ کو اگر ریپلیس کرنا ہے تو میں اس کی جگہ مین سیکشن، ٹھیک ہے، مین سیکشن بس کو ری نیم کرتی ہوں. تو اب یہ دیکھیں یہ مین سیکشن چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہے ریموو سیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہائی لائٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پہلا سیکشن ہے تو اس وجہ سے ہائی لائٹڈ نہیں ہے. لائک اگر میں اس کو سلیکٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم جاتے ہیں اس میں تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس ریموو آل سیکشنز. اچھا، تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں کدھر اور ایک اور سیکشن جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور سیکشن کریٹ ہو گیا ہے اور اس کو اگر ہم واپس سے جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 3 سیکشن جو ہیں وہ اپلائی ہوئے ہیں. ایک مین سیکشن ہے یا ڈیفالٹ سیکشن ہے، ایک یونائٹڈ سیکشن ہے، اور ہمارے پاس جو ایک تھا وہ بھی یونائٹڈ فنکشن ہے. تو اگر ہم اس کو ری نیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے، اس کو سلیکٹ کر کے ری نیم اینڈ سیکشن 1 ری نیم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سیکشن یہاں پہ اس کو کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ری نیم سیکشن 2 اینڈ ری نیم، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو ری نیم کر دیا تو ہمارے پاس یہاں اس پریزنٹیشن کے اندر 3 سیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ریموو سیکشن بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ریموو کریں تو پھر سیکشن 1 ہوگا اور سیکشن 2 جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم اس کو ریموو نہیں کرتے، اس وجہ سے میں نے اس کو انڈو کر دیا ہے. اگر اب ہم ریموو اور سیکشن کرتے ہیں تو جتنے بھی سیکشن اس پریزنٹیشن میں ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے. یعنی اب اس پریزنٹیشن میں کوئی سیکشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کو واپس سے ریڈو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس میں اگر کولیپس آل کرتے ہیں تو سیکشن کی ہی ایک لسٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے. لائک کولیپس آل، تو یہ دیکھیں سیکشن کی لسٹ بن گئی ہے اور جتنے سیکشن میں جس سیکشن میں جتنی بھی جتنی بھی سلائڈس موجود ہیں ان کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں. لائک مین سیکشن میں 6 سلائڈس ہیں، سیکشن 1 میں 6 سلائڈ ہیں، سیکشن 2 میں 7 سلائڈ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لاسٹ کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ سسپینڈ آن کا یہ ہوتا ہے کہ تمام جو سلائڈس ہیں وہ یہاں پہ اوپن ہو جائیں گی پہلے سے، لیکن جیسے یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے یہ اوپن ہو گئی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی سلائڈ میں ہم فون کے بارے میں سیکھیں گے. تو اللہ حافظ.